السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الکبائر و علامات النفاق کی فصل ثانی ہم آج آپ کے سامنے اس کا سبق پڑھنا چاہتے ہیں۔ ان صفوان بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ قال، صفوان بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا، قال یہودی لی صاحبہ، ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا، اذهب بنا الی ھذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نبی کی طرف جا، اذهب تو جا، الی ھذا النبی اس نبی کی طرف، فقال له صاحبہ اور اس کو اس کے ساتھی نے کہا، لا تقل نبی نہ تو کہ نبی، اس نبی کی طرف جا اور اس کو جا کے نبی نہیں کہنا، نبی بلے چلا جا تے نبی نو جا کے نبی نہیں کہنا، اے نبی نہیں کہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لو سمع کا، اگر اس نے تجھے سن لیا، لکان لہ اربع اعین، تو اس کی 4 آنکھیں ہو جائیں گی۔ کیا مطلب؟ اگر تو نے نبی اس کو کہہ دیا تو وہ کہے گا کہ اس یہودی نے مجھے نبی کہا ہے۔ ایک یہودی کا ذہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہودی نے مجھے نبی کہا ہے، تو وہ جس طرح کہتے ہیں نا، جا کے کسی چودھری کو یہ جو ڈوگرا نو کہیے، جو ڈوگر چوڑے ہو جاندے نے، ڈوگرا نو کہیے نا سردار صاحب چوڑے ہو جاندے ہیں، تے رائیوں نو کہیے مار صاحب۔ اسی طرح ہر برادری دے وچ ہر برادری میں سسٹم ہوتا ہے، تو اگر اس کو اس انداز میں پکارو گے تو اس کی 4 آنکھوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے۔ تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ لفظ نہیں استعمال کر سکتا نا، جو یہودیوں کا خیال ہے۔ اچھا، فَأَتَى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ پہلے آپس میں گفتگو انہوں نے ساری کر لی ہے کہ اس کو جا کے نبی نہیں کہنا، جانا ضرور ہے، پھنسانے کے لیے آئے تھے۔ فَسَأَلَاهُ عَنْ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، انہوں نے امتحان لینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند چیزوں کے بارے میں، چند آیات نشانیوں کے بارے میں کچھ سوالات کیے، کچھ سوال کیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لا تشرکوا باللہ شیئا، تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک مت کرو، ولا تسرقوا، چوری مت کرو، ولا تزنوا، زنا مت کرو، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ تم قتل کرو کسی بھی نفس کو کہ حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے مگر حق کے ساتھ قتل کر سکتے ہو، ولا تمشوا ببریء الی ذی سلطان لیقتلہ، اور نہ تم چلو کسی بری آدمی کو لے کر بادشاہ کی طرف کہ وہ اس کو کیا کر دے، قتل کر دے۔ یہ کام بھی کرنا، کسی بری کو پھنسا کے قتل کروانا، اس پہ کوئی جرم ڈال دینا، یہ کام بھی سفیان محمود مت کرو جو آپ کلاس میں کر رہے ہو۔ ولا تسحروا، اور جادو بھی نہ کرو، ولا تاکلوا الربا، اور سود بھی نہ کھاؤ، ولا تقذفوا، اور تم تہمت بھی نہ لگاؤ محسنہ کسی نیک پاک دامنہ عورت پر، ولا تولوا، نہ تم پھرو للفرار، فرار کے دن، یوم الزحف یعنی کہ جنگ کے دن فرار ہو کر نہ تم نہ پھرو، وعلیکم، اور تم پر لازم ہے، خاصۃ الیہود، یہودی خاصب ہے، یہود کا خاص طور پر یہ بات ہے کہ لا تعدوا فی السبت، تم زیادتی نہ کرو پھر ہفتے کے دن کے بارے میں۔ قال، اس نے کہا، فقبلا یدیہ، دونوں نے
ہاتھوں کو بوسہ دیا، ورجلہ پاؤں کو، وقالا کہا نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں، انکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہاتھ پاؤں کا بوسہ دے کے ان دونوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک تو کیا ہے، نبی ہے۔ قال فرمایا فما یمنعکم، کون سی چیز تم کو روک رہی ہے، ان تتبعونی کہ میری پیروی کرو، قال دونوں نے کہا ان داؤد علیہ السلام، بے شک داؤد علیہ السلام نے دعا رب، اپنے رب سے دعا کی تھی، اللہ یزال ہمیشہ رہے گی، من ذریتی میری اولاد میں نبی نبی، وَإِنَّا نَخَافُ اور ہم ڈرتے تھے، ان یہ کہ تبعنا ہم آپ کی پیروی کریں، ان یقتلنا الیہود یہ کہ یہودی کہتے ہمیں قتل نہ کر دیں، یہودی کہیں ہمیں قتل نہ کر دیں۔ اس کو روایت کیا امام ترمذی، ابو داؤد اور نسائی۔ اب دیکھو پہلی بات یہ ہے کس قدر کفر کی شروع سے محنت رہی کہ حق والوں کے خلاف اس قدر باتیں، اس قدر لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے کہ وہاں جا کے نا یہ پہلی بات یہ بھی ان کی عزت نہیں کرنی، آپ نے اتنا زیادہ بھرا ہوتا ہے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں اہل حدیث کے خلاف کتنا زیادہ بھرا جاتا ہے، اتنی جناب ان کو سمجھایا جاتا ہے، پڑھایا یہ جاتا ہے کہ بس نا جی وہ تو ہے ہی کافر، وہ تو ہے ہی مشرک، وہ تو ہے ہی گستاخ، گستاخ بھی نہیں کہتے، گستاخ کہتے ہیں، گستاخ، وہ تو ہے ہی گستاخ۔ ان کے بچے سے آپ یعنی کہ اگر سلام کریں وہ کہتے ہیں یہ گستاخ جا رہا ہے، ان کے بچے بھی ہم سے نفرت کرتے ہیں، بچے مسجدوں میں نہیں آتے، مدرسوں میں نہیں آتے، سلام نہیں لیتے، کیوں محنت ہے ان کی اس کام پہ، کیوں محنت ہے، کیوں؟ اس لیے اتنا زیادہ دور کرو اگر، کیونکہ حق جو ہوتا ہے نا، حق کا اس قدر پرچار ہوتا ہے، اس قدر اس کا اثر ہوتا ہے کہ حق جو ہے نا یہ بندہ سن لے تو وہ اسی کو آ جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کبھی کبھی ان چیزوں کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اچھا کافروں نے نا بڑا ٹیل لگایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر نبوت کا اعلان کیا، انہوں نے کہا ابھی اس طرح کرتے ہیں، حج آ گیا، اس نے نبوت کا اعلان کیا تو نا مکے کے چاروں طرف بندے کھڑے کر دیتے ہیں، جو بھی آئے گا نا اس کو کہیں گے کہ نبی ہے، ادھر جادوگر ہے، جو اس کی سنتا اسی کو ہو جاتا ہے، جو سنتا اسی کو ہو جاتا ہے۔ یہ چاروں طرف پتہ نہیں کسی کا خیال بھی ہوگا کہ نہیں، اور جب حج ہوتا ہے نا پوری دنیا سے لوگ آتے تھے، دیکھو انہوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیسے پھیلا دی، فائدہ بھی ہوتا ہے، کیسے پھیلا دی، بندے آتے تھے اور وہ سوچتے تھے یار اس کو تو ملنا چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو اس کی سنتا ہے، ایسا کیا ہو سکتا ہے، میں اپنا، ہر بندہ یہی کہتا ہے میں اپنے آپ کو میں کیسے اس کا ہو جاؤں گا، لیکن وہ بندہ دیکھنا تو چاہیے جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں جی نہیں جو سنتا ہے نا اسی کو ہے۔ اور بندے جب یہ بات کہتے ہیں، پہلے جس کا نہیں بھی ذہن ہوتا تھا نا وہ کہتا ہے اور نہیں دی یار ویکھنا تو ضرور ہے نا۔ مثال دیتا ہوں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، توجہ کرو ادھر آ جائیں، توجہ۔ پرانے زمانے میں مسجد میں اعلان ہو گیا، ہمارے بڑے ہمیں یہ بات سنایا کرتے، مسجد میں یہ اعلان ہو گیا کہ مسجد دے اندر وابی بننے آیا، کسی نے ویکھنا ہوئے تے ویکھ سکتا۔ ایک مائی پنڈ چوں ایک مائی جو تھی وہ بڑی مشکل سے وہ گھر سے چلی اپنے وہ ڈانگ پر، وہ سوٹے پر چلتی مسجد میں آئی، مسجد میں دیکھا اس نے کہ وابی کون ہے، یہ ہے، اس نے وابی بھی بندے ہوندے نے، یعنی کہ اس مائی کا یہ کہنا کہ وابی بھی بندے ہوندے نے، اس کا مطلب یہ ہے اس قدر لوگوں کے ذہن میں بھرا ہوا تھا کہ آیا کہ یہ وابی کوئی بلا ہے، کسی بلا کا نام ہے، تو یہاں سے بعد میں مائی کا بھی ذہن بانی گیا، بیچاری نے مسجد میں پتہ نہیں آنا تھا کہ نہیں آنا تھا، اس کا بھی ذہن بانی گیا، وہ بلا دیکھ کے تو آؤں، وہ بلا ہے کیا چیز، تو بات سنو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین مکہ نے مشہور کر دیا، آقا علیہ السلام کو جادوگر، ساحر، پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کر دیا،
تو جس کا نہیں بھی ذہن ہوتا نا دیکھوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بات کروں گا، لو جو جاتا تھا بات کرتا تھا، بند کر دو دروازہ، جو جاتا تھا بات کرتا تھا وہ کیا کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا بات کرتا وہ پھنس جاتا تھا، وہ ایمان لے آتا تھا۔ اس طرح دنیا کے کونے کونے میں یہ پرچار ہو گیا، ایک نبی، وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکا ہے اور اس نے اپنی ختم نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ جس نے اس کی پیروی کرنی ہے وہ مکہ شریف میں کتنے لوگوں نے سفر شروع کر دیا تھا۔ اور اسی طرح چوری کے اوپر، زنا کے اوپر، ان چیزوں پر بات ہو چکی۔ یہ چیز وَلَا تَمْشُوا بِبَرِيَّةٍ إِلَىٰ ذِي سُلْطَانٍ لِيَقْتُلُوهُ، اور نہ تم چلو، ولا تمشو اور نہ تم چلو، ولا تمشو اور نہ تم چلو، کسی بری آدمی کو بادشاہ کی طرف لے کر نہ چلو کہ اس کو قتل ہی کر دے، جا کے کہنا کہ یہ غلط کام کرتا ہے جی اس کو پکڑو۔ کتنے ایسے جیلوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں جن کا کوئی بھی بیچاروں کا قصور نہیں ہے، لیکن ان کو کیا کیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کام کرنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اور انہوں نے ساری باتیں سنی، ان کو پتہ چل گیا یہی اصل دین ہے، یہی اصل اسلام ہے، تو وہ ایمان لے آئے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلاثن، تین چیزیں من اصل ایمان، اصل ایمان میں سے ہیں۔ الکف، بس آخری روایت، الکف رک جانا، امن اس سے، کالا جس نے کہا لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس سے رک جانا، لا تکفرہ بذنب، نہ تو کافر کا ہے اس کو کسی گناہ کے عوض، ولا تخرجہ من الاسلام بعمل، اور کسی عمل کی وجہ سے اس کو اسلام سے نہ نکال، والجہاد ماضٍ مذ بعثنی اللہ، جہاد جاری رہے گا جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بھیجا ہے۔ کب تک جاری رہے گا؟ الی ان یقاتل آخر ہذہ الامۃ الدجال، میری امت کا آخری بندہ دجال کو کیا کرے گا، میری امت میں سے بندہ یعنی کہ دجال کو قتل کرے گا، لا یبطلہ جور جائر ولا عدل عادل، نہیں یعنی کہ ختم ہوگا جب تک کسی ظالم کا ظلم اور کسی عادل کا عدل، اس وقت تک جہاد جاری رہے گا۔ والایمان بالاقدار، اور تقدیر پر بھی ایمان لانا، رواہ ابو داؤد، اس کو روایت کیا ہے امام ابو داؤد نے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں فتنہ تکفیر کے خلاف بات ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا نا اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس نے زنا کر لیا ہے، شراب، جو بھی اس نے کر لیا، حکومت پاکستان یا حکومت سمجھتی ہے کہ یہ بندہ واجب القتل ہے، اس نے کسی کو قتل کیا، وہ قتل کرے۔ یہ شادی شدہ زانی ہے، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، ویسے کسی کے عمل کی بنا پہ کسی کو دائرہ اسلام سے نہیں نکالنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اللہ سے توبہ کر لی اور تم کافر کہہ کے اپنے نامہ اعمال۔ اور فرمایا جہاد اس وقت تک جاری رہے گا جب تک دجال کا آخری بندہ اس کو بھی قتل نہ کر دیا جائے گا، اور ایک آخر یعنی کہ جب تک عدل ہے، انصاف ہے، اور ایمان لانا باقدار تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔